آئے دن مغرب کے کسی نہ کسی ملک کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح قرآن کتاب پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کا شعار بھی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مغرب ممالک میں سے کوئی ملک جو ہے وہ ہماری اس مقدس کتاب کی توہین کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ گستاخی کرتا رہتا ہے، توہین کرتا ہے۔ کیا ہمارا ضمیر اتنا گر چکا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے کہ ہمارے کسی مسلم ممالک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان سے دو ٹوک بات کر سکے، یا انہیں اس غلط جو ان کا ایک کارنامہ ہے اور غلط جو ان کا یہ کام ہے، اس کام سے انہیں روک سکے؟ کیا ہمیں کسی چیز کا انتظار ہے کہ جب وہ وقت آئے گا پھر کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں گی، اور جب مسلمان کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، تو اس وقت پھر انسان کچھ بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے، دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ کس کی بات کریں؟ ہم اپنے حکمرانوں کی بات کریں؟ یہ تو ساری پوری امت کا مسئلہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ساری امت کو اٹھنا چاہیے۔ 2 ارب مسلم امہ اس وقت ہے، اور یورپ کے اندر کتنی تعداد میں مسلمان ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے ہی مثال ہے، ڈنمارک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے گستاخانہ، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان کی جتنی بھی پروڈکٹ تھی، ان کا ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ان کو اتنا نقصان ہوا، آخر میں انہیں پھر معافی مانگنی پڑی تھی، اور انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اور ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے کسی بھی اسلام کے شعائر جو ہوں ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں ان کا معاشی طور پر بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، سیاسی طور پر بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سفارتی طور پر بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارا ایمان بالکل گر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے مطابق بھی ہمارا ایمان گر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، وذلک اضعف الایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بھی برائی کو دیکھے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، چاہے وہ کسی مقدس ہستی کے گستاخانہ کی صورت میں ہو، بے احترامی کی صورت میں ہو، یا اس کی حرمت کو پامال کرنے کی صورت میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی برائی کو دیکھو، تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روک سکو تو تمہیں ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے اس کو منع کرو، سفارتی طریقے سے اس کو منع کرو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر اس بات کو برا جانو، اس گناہ کو گناہ سمجھو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔